وہاں اس جہان کے لیے ایمان شرط ہے اور ساتھ اعمال صالحہ شرط ہیں، صرف ایمان نہیں۔ ان اللہ یدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات، یہاں تو ایسا ہے نا، کوئی اگر فرض بھی چھوڑ دیا، کسی نے کہا کہ کیوں نہیں نماز پڑھی، کہتا اللہ غفور رحیم ہے، نہیں ایسا نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں میرے بندوں کو بتلا دو انی انا الغفور الرحیم وان عذابی هو العذاب العلیم، کہ لوگوں کو یہ بتا دو کہ میں غفور الرحیم تو ہوں لیکن میرا عذاب بھی بڑا سخت ہے۔ وہاں پر فرمایا ان اللہ یدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجری من تحتها الانہار، یعنی دو مقام پر ایک ہی الفاظ کے ساتھ آیا ہے، اور تیسرے مقام پر الفاظ تھوڑے مختلف ہیں، مفہوم ایک ہی ہے کہ بھائی اس جہان میں وہی جائے گا جس کے اندر ایمان ہوگا، اعمال صالحہ ہوں گے۔ ان اللہ یدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجری من تحتها الانہار، یہاں تو بھائی جانے کے لیے میں نے عرض کیا ہے روح شرط ہے، وہاں ایمان شرط ہے، اعمال صالحہ شرط ہے۔ اللہ اپنے فضل سے بخش دے تو الگ بات ہے، لیکن نصاب مقرر یہ فرمایا ہے کہ کلمہ بھی پڑھنا ہے اور کلمے کے تقاضوں کو بھی پورا کرنا ہے۔ ان اللہ یدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات، یہاں فرمایا الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلہم اجر غیر ممنون الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، حتی زرتم المقابر، کہ تمہیں اس کثرت مال اور کثرت جائیداد کی خواہشات نے تمہیں ہلاکت میں ڈال دیا۔ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون، تمہیں اس کی جو اصل حقیقت ہے وہ ان قریب تمہیں نظر آ جائے گی۔ ان قریب زندگی اگر اللہ رسول کی ارشاد پر گزاری ہوگی نا، تو جب دنیا سے جائے گا، جب اس کی آنکھیں بند ہوں گی، جو آنکھیں حقیقت میں کھلیں گی، دنیا سے جاتے وقت آنکھیں بظاہر بند ہوتی ہیں لیکن دل کی آنکھ کھلتی ہے تو پھر انسان جنت بھی دیکھتا ہے، جہنم بھی دیکھتا ہے۔ نیک آدمی جب جاتا ہے کہتا ہے بھائی جلدی کرو، دیر نہ لگو، مجھے جلدی اپنے مقام پر پہنچو، وہ اپنا مقام دیکھ کر دنیا سے رخصت ہوتا ہے۔ اور ہمارے یہاں رواج کیا ہے، ابھی بیٹے نے آنا ہے جی، اس کو رکھ دو فریج میں، ابھی بیٹی نے آنا ہے جی، ابھی جی بھائی ادھر ہے ادھر گیا ہوا ہے جی، 2 دن رکھو 3 دن رکھو، نہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو آدمی دنیا سے ایمان کے ساتھ رخصت ہوتا ہے اس کی ذاتی یہ خواہش ہوتی ہے کہ مجھے جلدی اپنے مقام پر پہنچاؤ۔ مسافر اپنے جلدی پہنچنا چاہتا ہوں، جلدی۔ اور جس نے بیچارے نے زندگی ایسے ہی آزادی میں گزاری ہوگی، وہ کہے گا نہیں مجھے دے دو، مجھے نہ لے چلو، کہاں لے کے جا رہے ہو؟ نہیں، میں نہیں جانا چاہتا۔ کوئی کہیں گے خوش نصیب میں جانا چاہتا ہوں، کوئی بد نصیب ہوں گے وہ کہ میں نہیں جانا چاہتا۔ ہمارے حضرت فرماتے تھے کہ ہر بندے نے اللہ کے حضور پیش ہونا ہے، چاہے وہ مسلمان ہے چاہے وہ کافر، ہر آدمی ہے، ہر آدمی کی اللہ سے ملاقات ہوگی، لیکن دونوں مسلمان کی اور غیر مسلم کی دونوں کی ملاقاتوں میں بڑا فرق ہوگا۔ جیسے ہم اپنے دوست سے ملتے ہیں ہمارے دل میں اور جذبہ ہوتا ہے، جو اپنا مخالف ہوتا ہے وہ ہاتھ بھی ملا لیتے ہیں، لیکن دل کے اندر ہم سخت ناپسند کرتے ہیں کہ اس نے ہاتھ کیوں ملا، یہ مجھے نظر کیوں آیا۔ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون کلا لو تعلمون علم الیقین، علم یقین، علم الیقین، عین الیقین، حق الیقین، یہ تینوں چیزیں جب پوری ہوں گی انسان دیکھے گا، پھر اس سے کہے گا ہاں بھائی اب نعمتوں کا حساب دو۔ پہلے تو پڑھا تھا نا بھائی، ہم نے تو بھائی پڑھا ہوا ہے نا، یا کسی عالم سے سنا ہوا ہے، پھر خود پڑھ لیا، پہلے کسی نے پڑھا ہے، کسی نے بتایا۔